کیا چرچ نے خدا کے دیے ہوئے جسم کو بھلا دیا؟ کیا ایک ایسی بائبلی سچائی ہے جسے تقریباً ہم سب نظر انداز کرتے ہیں؟ آج میں آپ سے کچھ ایسے ہی سوالات پوچھنے جا رہا ہوں جن کا جواب شاید آپ نے پوری اپنی مسیحی زندگی میں کبھی نہ سوچا ہوگا۔ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ آپ کے چند منٹ آپ کی سوچ کو بدل سکتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص روزانہ بائبل پڑھے، دعا بھی کرے، چرچ بھی جائے، لیکن پھر بھی خدا کے دیے ہوئے بہت ہی اہم چیز کو نظر انداز کیے کرتا جائے؟ ایسا ممکن ہے؟ اگر خدا آج ہم سے پوچھے، میں نے تمہیں ایک جسم دیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اگر آپ کا جسم مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے تو کیا آپ خدا کی خدمت اپنی پوری طاقت کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ چرچ میں گناہ دیکی پر تو سینکڑوں واعظ ہوتے ہیں، لیکن موٹاپے، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، سستی اور غیر صحت مند طرز زندگی پر شاید ہی کبھی کوئی لیکچر یا کوئی واعظ سنا گیا ہو؟ کیا یہ اتفاق ہے کہ دنیا پہلے سے زیادہ آرام دہ ہو گئی ہے، لیکن انسان پہلے سے زیادہ سست اور بیمار ہو گیا ہے؟ کیا شیطان آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے یا ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن ہیں؟ کیا خداوند یسوع مسیح نے کبھی ایسا طرز زندگی گزارا جس سے ہمیں جسمانی نظم و ضبط کا سبق ملتا ہو؟ روحانیت کو تو ہم نے سیکھا اور ہم کئی دفعہ سکھاتے بھی اپنے چرچز میں، اپنے ارد گرد، لیکن کیا خداوند یسوع مسیح کی طرز زندگی سے ہم کوئی جسمانی ڈسپلن بھی سیکھتے ہیں یا نہیں؟ سوال ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل میں ایک شخص ہے جس کی موت کے ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ وہ بھاری بھرکم تھا؟ جی ہاں، بھاری بھرکم تھا۔ خدا نے یہ بات کیوں لکھوائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا یہ صرف ایک تاریخی تفصیل تھی یا اس میں ہمارے لیے کوئی راز چھپا ہوا ہے؟ کیا جب پولس نے یہ روح القدس کی ہدایت سے لکھا کہ جسمانی ورزش تھوڑے فائدے کی ہے، تو کیا اس کا اطلاق آج ہم اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں؟ نہایت اہم سوال۔ کیا وجہ ہے یسوع نے فرمایا اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ؟ اگر خدا آپ سے ساری طاقت مانگ رہا ہے تو کیا آپ اپنی طاقت کی حفاظت بھی کر رہے ہیں؟ آج ہم اپنے موبائل کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی گاڑی کی سروس کرواتے ہیں، اپنے گھر کو رینوویٹ کرتے ہیں، تو پھر خدا کے دیے ہوئے جسم کی دیکھ بھال کو ہم کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اگر آج خداوند آپ کے گھر آئیں تو کیا وہ صرف آپ کی بائبل دیکھیں گے یا وہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی پلیٹ میں کیا ہے، آپ کی صحت کیسی ہے، آپ کی عادتیں کیا ہیں اور آپ کی ہیبٹس، آپ کی گولز، ان پر نظر کریں گے؟ ذرا سوچئے گا۔ اور سب سے نہایت ضروری اور آخری سوال، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم نے برسوں سے بائبل کی آیات کو صرف روحانی معنوں میں ہی سمجھا یا پڑھا، جبکہ بائبل ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری صحت اور ہماری ذمہ داری کے بارے میں بھی بہت کچھ سکھاتی ہے اور سکھا رہی ہے آج بھی؟ اگر ان سوالوں نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا ہے تو ضرور مجھے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے کمنٹس میں بتائیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا۔ میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیلڈ، ان تمام سوالوں کے اوپر ایک ڈیٹیل اور مفصل ویڈیو اپنے یوٹیوب اور ٹک ٹاک چینل پر ڈالنے والا ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس موضوع پر اور کچھ بولوں تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ بہت سے لوگوں تک خدا کا کلام پہنچ سکے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔